سر اس سے اگلی ایک ربائی جو میں نے آج کے پروگرام میں شامل کی ہے، علامہ فرماتے ہیں گدائے جلوہ رفتی برسر طور، جلوے کا گدا، گدائے جلوہ رفتی، تو گیا طور پہ، تو جلوے کا گدا تھا تو طور پہ چلا گیا کہ جانے تو از خود نا محرم ہست۔ وجہ کیا تھی کہ تیری جان اپنے آپ سے یا اس سے آگاہ نہیں تھی، نا محرم تھی۔ آگے فرماتے ہیں قدم در جستجوئے آدم زن، فرماتے ہیں آدمی کی تلاش میں اپنا قدم اٹھا، آدمی کو تلاش کر، خدا ہم در تلاش آدم ہست، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی آدمی کی تلاش میں ہے، اللہ بھی بندہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو سر علامہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آدمی کو تلاش کریں، طور پہ بھی جانے کی حاجت نہیں ہے، اس شخص کو جو اپنی جان کا محرم ہے، جو اپنی ذات سے محرم ہو گیا ہے، آپ فرماتے ہیں اسے طور پہ جانے کی بھی حاجت نہیں ہے، جو طور پہ ملتا ہے وہ اس کو اپنے سینے سے ملے گا۔ دیکھیں میرے خیال میں تو اس کلام کے اندر علامہ اقبال جو وہ کہتے ہیں نہ تو زمان کے لیے نہ مکان کے لیے، کہ یعنی کہ یہ جو مکان زمان یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، تم مخدوم ہو، تم مقصود ہو۔ صحیح، کہ اصل طاقتیں اللہ تعالیٰ نے نیابت الہیہ کا جو منصب ہے نا خودی کے سے مراحل تربیت جو ہیں وہ تیسرا وہ نیابت الہیہ اللہ نے تجھ میں رکھا ہے۔ یہ انسان جہاں بھی چلا جائے، چاہے تو یہ بابل و نینوا کے اندر نمرود کے سامنے چلا جائے، تو چاہے فرعین مصر کے سامنے موسیٰ بن کے آ جائے، چاہے کربلا کے دشت پہ حسین ابن علی کی شکل میں آ جائے، صحیح، اصل یہ جو طاقت اور مرکز ہے یہ وہ فرد ہے جس کے اندر اللہ نے اپنی نیابت کو ودیت کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے تو طور سینہ پہ بھی جا کے ڈھونڈتا رہے جو کرے، اصل تو طاقت اور سب چیزیں تیرے اندر ہیں۔ جو حضرت باؤ نے بھی کہا نا اندر بیڑے اندر ایڑے، تو سب کچھ اللہ نے تمہارے اندر رکھا ہے۔ اچھا، صوفی برکت صاحب کا ایک کلام مجھے یاد آ رہا ہے، شاید ہم نے پہلے بھی کہیں تذکرہ کیا، وہ اسی لیے فرماتے ہیں، شاید فرماتے ہیں مجھے اللہ کی تلاش نہیں ہے، مجھے بندے کی تلاش ہے۔ کیا فرماتے ہیں سر؟ سر یہ دیکھیں ایک بات یہ بڑا واضح آپ توحید خالص سورہ اخلاص میں بیان کی گئی ہے۔ ایک فرد کی اہمیت پورے قرآن کے لٹریچر کا آپ ریویو کر لیں، وہ بندہ عام بندہ نہیں ہے، وہ اللہ کا نمائندہ بن کے، جسے اللہ نے کہا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ایسے پھر اللہ نے ڈیفینڈ بھی کیا طاقتیں دینے کے بعد، کہا انی عالم ما لا تعلمون۔ تو یہ وہ طاقتیں ہیں جو اللہ نے بندوں کو عطا کی، اور جب توحید خالص اللہ نے سورہ اخلاص میں بیان کی نا، واللہ احد پورا جملہ اسمیہ ہے، عربی دان جانتے ہیں، صحیح، لیکن یہ قل کہہ کے اس کا مقولہ بنایا کہ جو رب محمد کے طور پہ مانے گا میں اس کی بات مانوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی بات ہے کہ یہ جو وہ حضرت اقبال نے بلکہ ایک اور جگہ بھی کہا نا کہ حضور تو فرمودی و راہ بتہا گرفتم وگرنہ مارا جز تو منزل نیست، کہ یہ آپ جیسے فرد عظیم فرد کامل نے فرمایا ہے تو میں نے بتہا کا راستہ پکڑا ہے، ورنہ ہمارا مقصود تو حضور آپ کی ذات ہے۔ ٹھیک، اور یہ فلسفی اعتبار سے بھی یعنی بندہ ملے گا تو رب بھی مل جائے گا، ملے گا، کیونکہ وہ بندہ عام بندہ نہیں ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، وہ بندہ خدا ہے، عبد دیگر عبد ہو تیجے دیگر والی بات ہے نا، کہ وہ اللہ کا بندہ خاص ہے، اور اس کی صحبت سے اللہ کے ذکر کی حلاوت ملتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ اراۃ الطریق کا کام کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر لے کے جا رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کی اس عنایت کی وجہ سے اس بندے پہ یہ مقامات ہیں۔ تو یہ صوفی برکت علی صاحب نے بھی اگر کوئی بات کہی ہے تو یہ کوئی ایسی نہیں ہے، بڑی منجی ہوئی اور بڑی سلجھی ہوئی بات ہے ایسے کہ اللہ کے بندوں کو بندہ ڈھونڈے تو اللہ کے بندوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ مولانا کا کلام یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں اے خنک آمردے، فرماتے ہیں وہ کیسا مبارک شخص ہے کہ از خود رستہ شد، جو اپنے آپ سے چھوٹ گیا ہے۔ اے خنک آمردے کہ از خود رستہ شد، وہ کیسا مبارک شخص ہے جو اپنے آپ سے چھوٹا ہوا ہے، در وجود زندہ پیوستہ شد، اور وہ کسی زندہ مرد کے ساتھ پیوستہ ہے، اس نے پیوند کیا ہوا ہے اس سے۔ نہ پوچھ، ہاں سر پلیز، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں، ایسے ہی۔ تو یہی بات ہے کہ اس کلام کے اندر بھی ہمیں آخر اسی چیز کی کہ تلاش فرد بھی کرنی چاہیے اور تلاش صحبت بھی کرنی چاہیے، اور جب آپ یہ کرو گے نا تو عرفان ذات ہوگا، اور جب آپ اپنے آپ کو پہچان جائیں گے تو پھر طور سینہ پہ بھی جو گیا تھا وہ ایسا ہی معرفت رکھنے والا فرد گیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور باقی بھی جتنے ہیں یہ تشخص، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ معرفت اور یہ چیز، اس میں بہت ساری چیزیں بڑی کامن کریکٹرسٹکس رکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، افراد کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں،
لیکن اصل میں معرفت کو بانٹنے والے وہ بندے ایک ہی طبقے سے متعلق ہیں، صحیح، کبھی کسی انداز میں آتے ہیں، کبھی کسی میں آتے تو ہیں، ان کی صحبت ضروری ہے. ان کی صحبت بہت ضروری ہے. وہی بات جو پہلے بتائی نا، ایک نور نسبت ان کا ضروری ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھ کے وہ ذکر کی حلاوت ضروری ہے. مولانا فرماتے ہیں نا، دیدن دانا عبادت ہی بود. آپ فرماتے ہیں کسی خاص کی محفل، اس کی صحبت، یہ عبادت ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے. تو اس طرف تلمی بھی ہے. آپ فرماتے ہیں دیدن دانا عبادت ہی بود، فتح ابواب سعادت ہی بود. سعادت ہی آپ فرماتے ہیں کہ ان کی محفل میں سعادت کے ابواب کھل جاتے ہیں. کھل جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. سر وہ حضرت اقبال نے بھی ایک اور جگہ پہ بھی کہا ہے نا کہ جب ایسی صحبت مل جائے تو سینہ بکشائے یک کاش غم صد سالہ میرت، واہ، کہ وہاں پہ اپنے سینے کو ذرا کھول کے بیٹھ. بالکل وہاں ایک آہ جو ہوتی ہے نا ذکر کی اور اس صحبت کی، اس سے اللہ تعالیٰ 100 سالہ غم جو ہے نا آپ کے وہ دور کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک.